بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بارے میں دیکھا۔ اب اس ویڈیو میں ہم لوگ جنگ خیبر کے بارے میں دیکھیں گے، خیبر کی جنگ کس طرح ہوئی تھی۔ خیبر مدینے کے پیچھے ایک شہر تھا، مدینے کے کچھ دور پر ایک شہر تھا مدینے کے پیچھے، جس میں یہودی لوگ رہا کرتے تھے، جویش پیپل وہاں پر رہتے تھے۔ تو ہوا کیا، جب صلح حدیبیہ کی ایک ایگریمنٹ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں سائن ہو گئی، جس میں صاف طور پر یہ لکھا تھا کہ اب مکہ اور مدینہ کے بیچ میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو اس ٹائم پیریڈ کا یوز کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنا پورا کنسنٹریشن خیبر کی طرف کرے، کیونکہ جنگ خندق میں خیبر کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، چیٹ کیا تھا، ان کو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں نے خیبر کی طرف اپنا پورا کنسنٹریشن کیا، اور وہ لوگ خیبر کی جنگ کے لیے خیبر کی طرف نکلے۔ لیکن ہوا کیا، جب وہ لوگ خیبر کی طرف گئے تو خیبر میں وہ شہر میں انٹر نہیں ہو سک رہے تھے، کیونکہ خیبر کے دروازے پر ایک بہت مضبوط آدمی پہرا دیتا تھا، جس کا نام مرحب بول کر سے کہا جاتا ہے کہ وہ مرحب تھا اس کا نام۔ تو وہ پہرا دیتا تھا اور وہ مسلمانوں کو اندر جانے کے لیے روکتا تھا۔ وہ بہت اسٹرانگ آدمی تھا، پورے عرب میں وہ اپنے طاقت کے لیے مشہور تھا۔ تو وہ لوگ انٹر نہیں ہو سک رہے تھے، بہت دن کوشش کرنے کے بعد بھی جب انٹر نہیں ہو سکے، جب داخل نہیں ہو سکے خیبر میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو تم کو ہرائے گا۔ جھنڈا دینے کا مطلب ایک ایسے آدمی کو آگے بڑھاؤں گا، ایک ایسے آدمی کو لیڈر بناؤں گا، یا ایک ایسے آدمی کو آگے بڑھاؤں گا جو تم کو ہرائے گا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس ایک دن کے علاوہ کبھی لیڈرشپ کی خواہش نہیں کی، سوائے خیبر کے اس دن کے۔ ایسا کہیں بکس میں لکھا نہیں ہے، بٹ براڈلی ایسا کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا تھا۔ لیکن اگلے دن جب ٹائم آیا تو وہ جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو شیر خدا کا لقب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کہا جاتا ہے، شیر خدا کا لقب ہے ان کو۔ تو وہ ان کو جھنڈا دیا، ان کو آگے بڑھایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کوائٹ ایزیلی اس شخص کو ہرا دیا۔ اب ایسا کہا جاتا ہے، براڈلی ایسا کہا جاتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو مرحب کو ہرا دیا، تو اس کا جو دروازہ تھا خیبر کا وہ بند تھا، اس کو پکڑ کر، اور وہ بہت مضبوط دروازہ تھا، اس کو پکڑ کر اس طرح سے جڑ سے توڑ دیا، اکھاڑ دیا تھا، ایسا کہا جاتا ہے براڈلی، یا ہو سکتا ہوں گا ابھی، بٹ میں نے تو کہیں پڑھا نہیں ہے اس طرح سے، میں کہیں پر نہیں پڑھا۔
बट ब्रॉडली इस तरह से कहा जाता है। तो हुआ क्या, जब उनको मरहब को हरा दिया अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो अब मुसलमान क्या करे, खैबर के अंदर इंटर हो गए। और जब खैबर में इंटर हो गए मुसलमान, तो खैबर में 5 छोटे छोटे किले थे, छोटे छोटे कबीले थे, 5 छोटे छोटे किले थे, एक एक करके मुसलमान सबको फतेह कर दिया। तो ये थी एक स्टोरी जंग खैबर की। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बारे में, फतेह मक्का किस तरह से हुआ था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन।